بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈیک کنسلٹنٹ ہیں۔ سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ آپ میری زوڈیک سائنس پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، پولیٹیکل بھی دیکھتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی منفرد اور ہٹ کا ٹاپک ہے۔ آپ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں گھر والوں سے، کبھی کسی سے بات کرنے کا آپ کا دل کرتا ہے تو آپ ایزیلی بات کر لیتے ہیں۔ آج جعفری صاحب سے میں نے ڈسکس کرنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، وہ اس پر بات کرنی ہے کہ کائنات انسان سے کیسے بات کرتی ہے، کیسے باتیں ہوتی ہیں۔ یہ سوالے سے آج جعفری صاحب بتائیں گے۔ میں مزید ٹاپک کو خود زیادہ کھول نہیں رہا کیونکہ جعفری صاحب خود ہی اس پہ آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ٹاپک بہت زیادہ پسند آئے گا اور یہ ویڈیو آپ لوگوں نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے، آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسی طبیعت ہے؟ کرم اللہ کا، مالک کی بے انتہا کرم نوازی ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ بہت شکریہ سر، ایک تو آپ نے وقت دیا۔ یہ ٹاپک آپ نے بہت شاندار سا چھیڑ دیا ہے۔ I was not expecting کہ آپ اس کے اوپر بات کریں گے۔ کچھ باتیں میں ایسے ہی آف لائن بھی کر رہا ہوتا ہوں یا آپ سے آف دا کیمرہ بھی کر رہا ہوتا ہوں، تو اس میں بہت سارے ٹاپک ہیں۔ دیکھیں، کائنات اللہ کی تخلیق ہے، بالکل ٹھیک ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ بالکل تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو سردار ہو اس سے اس کی رعایا بات نہ کرے، لیکن بات اس وقت کرتی ہے جب وہ سردار اپنے سرداری کے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ بالکل اشرف المخلوقات جب تک اشرف ہے کائنات اس سے بات کرتی ہے، بالکل جب وہ اپنا شرف کھو دیتا ہے کائنات بات کرنی بند کر دیتی ہے۔ اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سینڈر، ایک ریسیور۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے سینڈرز میں مسئلہ ہے تو بھی آپ کا کنیکشن نہیں بنے گا، ریسیورز یا ریسیپٹرز میں مسئلہ ہے تو بھی آپ کا کام نہیں بنے گا۔ اب کائنات کا سب سے بڑا سینڈر خود اللہ، بالکل جو خالق ہے، مالک ہے، کار ساز ہے، مسبب الاسباب ہے، رازق ہے، ٹھیک، وہی آل ان آل ہے۔ بالکل سب سے بڑی اینٹی خود اللہ۔ ایسی اب اس نے تخلیق کیا سب کو۔ سورہ یاسین میں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، تو ہو جاتی ہے۔ اسے تو ارادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسی کار ساز ہے نا۔ بالکل اب جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے زمین پہ بھیجنا، انی جائل فی الارض خلیفہ، تو جب انی جائل فی الارض خلیفہ کا فیصلہ ہوا اس سے بہت پہلے اللہ نے زمین پہ، زمین کے ارد گرد ہر وہ چیز اتار دی جو انسان کے لیے ضروری تھی۔ بالکل اب انسان بحیثیت انسان جو ہے وہ یونیک ہے، کائنات میں ایک ہی ہے، باقی ساری مخلوق اس کے ارد گرد بنائی گئی۔ بالکل لیکن اس کو یہ شرف حاصل کب ہوتا ہے؟ جب اللہ آدم علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ میں جو اپنے امر کی روح پھونکوں گا نا، پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرواؤں گا، ایسی فنفخت فیہ روحی، جی کہ جب اللہ نے اپنی روح، یعنی اپنی روح کا مطلب اپنا امر آدم علیہ السلام میں ڈال دیا تو پھر ساری مخلوق نے سجدہ کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو اللہ نے سامنے رکھا اور کہا دم کر دوں، تو جب اللہ نے وہ دم کیا فنفخت فیہ روحی، تو پھر آدم کی روح میں آدمیت آ گئی۔ اچھا اس آدمیت سے یہ کائنات بات کرتی ہے۔ اب آدمی جو ہے وہ چاہے اچھا ہے یا برا ہے، لیکن اگر وہ اس ذات سے، اس مالک سے کنیکٹڈ ہے تو وہ بات کرتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کائنات بات کرے اور ہر بندہ سن بھی لے، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا ریسیپٹرز، کائنات تو بات کر رہی ہے، ازل سے کر رہی ہے، بالکل سننے والے کان نہیں ہیں۔
وہ انرجی نہیں ہے. تو اس کے لیے جب میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو زوڈیک سائنسز ہیں یہ بیسیکلی سیکنڈری معاملات کو تو ڈیل کرتی ہیں، پرائمری معاملات کو یہ ڈیل کر ہی نہیں سکتی. اچھا. پرائمری معاملات ہے آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ، وہ روحانیت میں ہوتا ہے، وہ یہ اس میں زوڈیک کنسلٹنسی میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ کو اپنی روح کے اندر وہ تجلی پیدا کرنی ہوتی ہے. اور ہمارے لوگوں کا بہت سارا خیال ہے کہ روحانیت کے لیے پڑھائیاں بڑی ضروری ہیں، چلے، وظیفے، ورد، دھڑا دھڑ. روحانیت کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے. ایسی ہے. جسم اس کا راستہ بنانے کے لیے تو پڑھائی کی جا سکتی ہے، لیکن روح جب بیدار ہوتی ہے نا تو وہ اس کا تعلق کسی پڑھائی، چلے، وظیفے سے نہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ان کی زندگی آل ٹوگیدر بدل گئی. بالکل. یعنی حضرت ابو بکر حواری رحمت اللہ علیہ ڈاکو تھے نا، اور خواب میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. صبح اٹھے تو دنیا بدل چکی تھی. بالکل. ذوالنون مصری، بشر حافی، کس کس کی سٹوری بیان کریں گے بالکل. کہ جن کو رات کو رسالت مآب کی زیارت ہوئی، صبح سارا کچھ بدل گیا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے ایسا کرم کیا کہ نسلوں کا بھلا ہو گیا. ریسیپٹرز آن کر دیے، ریسیپٹرز آن کر دیے، انفارمیشن آنی شروع ہو گئی. یعنی ہم نے ایک فون کو چارج کرنا ہے، چارجر کا ہم نے سوئچ لگا دیا ہے لیکن بٹن آف ہے. بالکل. تار کنیکٹڈ ہے، چارجر لگا ہوا ہے، ساکٹ میں اوکے ہے، بٹن آف ہے. جیسے ہی بٹن آف ہوگا وہ پوری انرجی جانی شروع ہوگی فون میں، آٹومیٹیکلی اس کی بیٹریاں بڑھنی شروع ہو جائیں گی اور ایک وقت آئے گا سیچوریشن پہ آ جائے گا، فل ہو جائے گی بیٹری. ایسی ہے. اسی طرح انسان کے ساتھ بھی معاملات ہے. تمہید بڑی لمبی ہو گئی، بات جہاں پہ لانی چاہ رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے. مطلب میں بہت کم ٹاپک ہیں جس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ اگر یہ ویورز اس کو پورا سن لیں نا تو بہت فائدہ ہو جائے گا اگر اس ٹاپک کو پورا سن لیں. انشاءاللہ سنیں گے جی. اب کائنات بات کیسے کرتی ہے؟ جہاں سے شروع کی تھی، فنفخت فی روحی سے اللہ نے جو جو چیزیں انسان کو چاہیے تھی بیان کر دی. اب سب سے پرائمری چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کریں. ٹھیک ہے. عبادت گزاری، انسان کی معراج جو ہے وہ سجدہ ہے. اپنے آپ کی نفی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا انسانیت کی معراج ہے. بالکل. اسی طرح جب انسان اللہ سے جڑتا ہے تو یہ زمین بات کرتی ہے. اچھا. زمین کی انرجی، فلاں زمین راس آ گئی، فلاں زمین بول کے بات نہیں کرتی، سمبلز میں، اشاروں میں. آپ کو اندر سے جواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ اس کو ٹیلی کرتے ہیں تو جواب بالکل ٹھیک ہوتا ہے. یعنی اوپر سے کوئی عربی، فارسی، اردو، انگریزی میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا، بالکل. جرمن لینگویج میں یا کسی بھی لینگویج میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا. دیٹ از دی لینگویج آف سمبلزم. کائنات کی سب سے بڑی لینگویج سمبلزم ہے. یہ سورج، چاند، ستارے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. نشانی کیا ہے؟ سمبل. جی. دیز آر دا سمبلز آف دا گاڈ. بالکل. ٹھیک ہے. اور جسے ہم جو ہے وہ کہتے ہیں شاعر اللہ. شاعر کس کو کہتے ہیں؟ بڑی نشانی ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان صفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شاعر اللہ، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے. شاعر الہی ہوں یا نشانیاں ہوں، وہ آپ سے بات کرتے ہیں، ان کی انرجی آپ سے انٹریکٹ کرتی ہے. اب انٹریکٹ کیا ہے وہ کانوں سے کرتی ہے؟ نہیں. وہ آنکھوں سے کرتی ہے؟ نہیں. وہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے انٹریکٹ کرتی ہے. ٹھیک. یہ میں جتنی بات کرتا ہوں کہ یہ جو زوڈیک کنسلٹنسی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو انرجائز کرتی ہے. ہم جب اس انرجی پیٹرنز کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ جڑنا کیسے. بالکل. اگر آپ جڑ جائیں ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ کے ساتھ ویسے جڑ جائیں جیسے جڑنے کا حق ہے، ساری زندگی وہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اب اگر آپ نہیں جڑتے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے گا. بالکل. ماں محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے،
ٹھیک ہے. بچہ اچھا نہ نکلے، ماں محبت کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ بالکل نہیں چھوڑتی. بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ شدید ترین محبت کا نام ہے، شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے. کہتا ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار. تو وہ جو شدید ترین محبت ہے اس کا اظہار آپ کو ارد گرد اپنی کائنات میں ملتا ہے. یعنی اگر تو آپ اللہ سے جڑ جائیں تو وہ آپ کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں آپ کی سوچ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی رزق بند نہیں کرتا آپ کا. بالکل. اس کے باوجود آپ کا سانس بند نہیں کرتا. نہ مانے وہ پھر بھی محبت کرتا ہے. بلکہ اگر اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک ماں کے 4 بچے ہیں، 3 بہت لائق ہیں، چوتھا میرے جیسا ہے، وہ مطلب کوئی کام نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں ہے. ماں کو سب سے زیادہ پیار دھیان کس کی طرف ہوگا؟ چوتھے بچے کی طرف. بالکل. وہ بار بار لوگوں کو کہے گی کہ تین تے کام کر لین گے، چوتھا جڑا ہے نا ایندا کچھ کر دیو، اے اپنے پیراں تے کر جائے، ایندا کچھ کر دیو. ہر بندے کو اس چوتھے بچے کا ذکر کرے گی. ایسی. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ ہے شفاعت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. جو نیک لوگ ہیں وہ تو اپنے اعمال تلوا کے نیک تقوی پرہیزگاری سے گزر جائیں گے. ضرورت کس کو ہے؟ گناہ گاروں کو. بالکل. شفاعت کی ضرورت، رحمت کی ضرورت کن کو پڑے گی؟ گناہ گاروں کو. ایسی. گناہ گار جو ہیں ان سے بھی اللہ کو شدید ترین محبت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ گاروں سے محبت ہے. شفیع المذنبین ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اب ٹاپک کسی اور طرف نکل جائے گا، اس کو صرف سائنس پہ رکھتے ہیں، کیونکہ حالانکہ سائنس اور اللہ ایک ہی ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی یہ سائنس ہے اور یہ دین ہے. دین اور سائنس ایک ہی چیز کا نام ہے. دنیا کی سب سے بڑی فزکس کی کتاب میری کیلکولیشن کے مطابق خود قرآن پاک ہے. کیونکہ یہ جس کو ہم انرجیز کہتے ہیں، دیز آر بیسیکلی فزکس انرجیز. انرجی کے پیٹرنز ہوتے ہیں، ہم ان کے پیٹرنز کو پڑھتے ہیں. دیز آر بیسیکلی یہ جو میں زوڈیک کنسلٹنسی کی بات کرتا ہوں، اس پارٹ آف کوانٹم فزکس. ٹھیک ہے. کوانٹم انرجیز کی ہم بات کرتے ہیں، بہت تھن انرجیز ہوتی ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے مطابق ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اب یہ کر لے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لے گا تو یہ ہو جائے گا. جی. اب اصل چیز کی طرف آتا ہوں. یعنی یہ جتنی چیزیں تھیں پہلے میں نے تمہید بیان کی، پھر بتایا کہ جی ہوتا کیا ہے. اب جو سیکنڈری چیز ہے، یعنی فرض کیا ایک بچہ نہیں مانتا تو ماں اس کو کوئی نہ کوئی ایفرٹ تو کرتی ہے نا. اللہ نے بھی یہی کیا. یعنی جو لوگ اللہ سے جڑ گئے ان کو تو گائیڈنس مل جائے گی، اپنے اندر سے مل جائے گی، سب کچھ ملے گی. جن کو وہ نہیں ملی اللہ نے ان کو بھی تو نہیں نہ چھوڑنا. اللہ تو ان کی بھی ہیلپ کرے گا. اللہ تو ان کا بھی رب ہے، مانے یا نہ مانے، اللہ تو ان کا بھی رب ہے. پھر اللہ نے زمین آسمان پہ آپ کی نیگیٹیوٹی کے لیے، پیسے کے لیے، چیزوں کے لیے بہت ساری نشانیاں دی ہوئی ہیں. اچھا. ہر ایک کا ذکر کریں تو یہ کئی مہینے کی ویڈیو بن جائے گی، لیکن چند ایک کا ذکر کر دیتے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا انسان کو مسئلہ کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی. ایسی. نیگیٹیوٹی، جادو ٹونا، نظر، یا آپ کا تھنکنگ پروسیس خراب ہو جائے، پیسے جمع نہ کر سکیں، پیسے کمانے مشکل ہو جائیں، لوگوں پہ ٹرسٹ کر کے بلا وجہ پیسے ضائع کر رہے ہوں. مطلب یہ سارے میجر سینیریوز یہی ہے نا. بالکل. اس سے ملتے جلتے 50 اور ہوں گے، لیکن تقریباً یہی 100-150 میجر امپیکٹس ہیں، اور تو کوئی ہے نہیں. اب یہ سارے جو امپیکٹ ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے خود سے اتارا ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ جب شیاطین آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں. میٹرائٹس جو ہے نا، وہ اس کے تیر مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میٹرائٹس کا مقصد کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی کو ڈسٹروائے کرنا. نیگیٹیوٹی کو ڈسٹروائے کرنا. انسان پھنستا کیسے ہے؟ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے. بالکل. جادو کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹیوٹی کا ایک بلاسٹ. مطلب جادو اٹ سیلف جو ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ 4 کلو جادو ہو گیا، 10 کلو جادو ہو گیا، 100 میل جادو ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسی ہے. دس از بیسیکلی دی بلاسٹ آف نیگیٹو انرجی. وہ نیگیٹو انرجی کا بلاسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آپ کے برین کی تھنکنگ پروسیس خراب ہو جاتی ہے، آپ کے
ہارٹ نیورونز خراب ہو جاتے ہیں, آپ غلط فیصلے کرتے ہیں, گر جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جادو نے مار دیتا. جادو نے نہیں مارا, آپ کے برین نیورونز, ہارٹ نیورونز کے اندر ایک سپلیش پیدا ہوا. یعنی ایک بچہ ہے بہت اونچائی کے اوپر کھڑا ہے, وہ ایک دم تیز لائٹ کا جو ہے وہ ایک فلو مارے اس کی آنکھوں میں, گر جائے گا. وہ ایک دم سے گڑبڑا کے پیچھے ہٹے گا, پاؤں پھسلے گا, نیچے گر جائے گا. سملر یہی کانسیپٹ ہے. میجر یہ ہے کہ جی بندش ہو گئی, رشتے نہیں ہو رہے, پیسے نہیں آ رہے, چیزیں نہیں چل رہی, فلاں نہیں چل رہے, ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے. پہلا حل تو یہ ہے کہ اللہ سے جڑے, نہیں مڑ سکتے, اوکے, میٹرائٹ اس کا علاج ہے. اب یہ چائنا میں یہ کام ہو رہا ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں نا اس قسم کی, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی گلاں کریں. دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. پہلے ایک آسٹرولوجی تھی, پھر پامسٹری تھی, آسٹرو پامسٹری بنی, پھر کلر تھراپی اس میں آئی, پھر جلم جفر آیا, پھر یہ علم ملتے 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 دے کمپرائز ود زوڈیک کنسلٹنسی. زوڈیک کنسلٹنسی اس میں 4-5 علوم کو دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر اس طرح دنیا میں بہت ساری ٹریڈیشنز ہیں. جیسے ہم نے واستو شستر کی بات کی تھی, واستو شستر انڈیا کا ہے. چائنا میں اسی چیز کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے دیٹ از فینگ شوئی. فینگ شوئی بیسیکلی انرجی کو انٹرسپٹ کر کے, جیسے ہم نے علاج دیکھا ہوگا کہ پیبلز کے ذریعے, پتھروں کے ذریعے, وہ جو ساؤنڈ ویوز کے تھرو, ٹھیک ہے, وہ مختلف طریقہ علاج ہے, دنیا میں مختلف علاقوں میں تھے, وہ مکس ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے انٹرمنگل کر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں کہ یار ان کی چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے, یہ کر لینی چاہیے. جیسے جیسے سوسائٹیز ایک دوسرے میں انٹرمنگل ہو رہی ہیں, ان سوسائٹیز کی پریکٹسز بھی انٹرمنگل ہو رہی ہیں, ان کے کلچرز بھی انٹرمنگل ہو رہے ہیں, چیزیں بدل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, چیزوں کے ساتھ نہیں چلیں گے, وائپ آؤٹ کر دیے جائیں گے. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, یہ جو چینج ہے نا دیٹ از اٹرنل. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں پھر اسی ٹاپک کے اوپر. میٹرائٹس اب زمین پہ آتے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرتے ہیں اس کے, کہیں گر گیا کو کہیں گر گیا, اس کو ڈھونڈنا بھی بہت مشکل. وہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ جو اس کو ڈھونڈا جائے. وہ مطلب چھوٹا سا پتھر گرتا ہے, کبھی کہیں گرتا ہے, کبھی کہیں گرتا ہے. یا جن علاقوں میں میٹرائٹ گرنے کے کوئی ایسے واقعات نظر آتے ہیں تو وہاں سے وہ کیا کیا جاتا ہے کہ ایکسپرٹس اس کو اٹھا لیتے ہیں. بالکل. اب اس کی انرجی کو سمجھیے جو قرآن پاک میں اللہ نے بتائی ہے کہ نیگیٹیوٹی کا ڈسٹرائر ہے وہ. اس کا چھوٹا سا ذرہ, اس حدیث کے نظریے میں سمجھیے گا, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرے میں کائنات کا راز ہے. وہ میٹرائٹ کا اتنا سا بھی ٹکڑا ملا, اس کے ٹکڑے کر کے بالکل ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے جتنا ٹکڑا, مطلب بڑا نہیں, ایک ریت کے چھوٹے سے ذرے جتنا ٹکڑا, اس کا اتنا پاورفل ہے کہ اگر وہ آپ کے گھر میں ہے نا تو آپ کے گھر میں جادو نہیں ہونے دیتا. اچھا. آپ کو وہ نظر نہیں لگنے دیتا. چائنا میں اب یہ کام ہو رہا ہے کہ ان میٹرائٹس کو باریک کر کے ان کا پاؤڈر سا بنا کے تو اس کو یا گلاسز میں یا کرسٹلز میں یا کسی طرح بند کر کے تو اس کے انرجی پینڈنٹس بنائے جا رہے ہیں. اب وہ جو انرجی پینڈنٹس ہیں نا وہ انسان کے لیے بہت شاندار ہے, جس سے فین شوئی میں استعمال ہوتے ہیں لاوا سٹونز. یعنی جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے مختلف لاواز نکلتے ہیں, مختلف کرسٹلز نکلتے ہیں, مختلف اس کی شیپس ہوتی ہیں. وہ شیپس, وہ کرسٹلز, وہ چیزیں وہ آپ کو انرجائز کرنا شروع کرتی ہیں, وہ آپ کو انرجی دینا شروع کرتی ہیں آپ کے ہورائزن میں. چائنیز فینگ شوئی بھی یہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. مختلف میٹلز ہیں جو آپ کی ہورائزن کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو سک کر رہی ہوتی ہے. بالکل. مختلف جو ہے وہ سٹونز ہیں جو آپ کی نیگیٹیوٹی کو کم کر رہے ہوتے ہیں. جب نیگیٹیوٹی کو کم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پازیٹیوٹی کی پش بڑھ گئی. یعنی ایک طاقت ہے جو آپ کو نیچے گرا رہی ہے اور ایک طاقت ہے جو آپ کو اوپر لے جا رہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, جو آپ کو اوپر لے جا رہی ہے اس کو بھلے آپ نہ چھیڑیں, لیکن جو آپ کو نیچے گرا رہی ہے اس کو کم کر دیں گے تو یہ تیزی سے اوپر چلے جائے گی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس طاقت کو مت بڑھائیں, بے شک اپنی نیگیٹیوٹی کو کم کر دیں, آپ کی پازیٹیوٹی آٹومیٹک بڑھ جائے گی. تو یہ ساری ہیں میٹرائٹس کے انرجی جو ہے نا وہ پینڈنٹس میں نے خود بھی منگوائے ہوئے ہیں, میں نے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. میرے پاس یہ وہ کام ہے جو میں نے خود کیا ہوا ہے. یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ دنیا میں مل جاتے ہیں. پاکستان سے تو نہیں ملتے. پاکستان چٹے چنگے علی کی تھے. دنیا میں کام ہو رہا ہے, چائنا میں اسپیشلی کام ہو رہا ہے. اچھا. انرجی پینڈنٹس کا زیادہ کام جو ہے نا وہ وہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس کو جب پہنا جاتا ہے وہ کرتا کیا ہے، اس کا میجر سورس، اس میں ایک خاص قسم کی میگنیٹک انرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ میگنیٹک انرجی کیا کرتی ہے کہ آپ کی باڈی کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اوپر ہر وقت آپ فون میں ہوتے ہیں، الیکٹریسٹی کی تاریں ہیں آپ کے ارد گرد، ہر وقت آپ کے گرد ایک حصار ہے، فون کی ویوز ہیں، فون کی جو ہے نا، فون آپ نے کان سے لگایا ہوا تو فون میں الیکٹرک جو کچھ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن فون کی وہ جو ویوز ہیں، جو ساؤنڈ ویوز ہیں، جو وائبز ہیں، جو الیکٹرکسٹی کی وائبز ہیں، وہ ساری چل رہی ہیں نا. وہ اپنے آپ کے جو سیل کے سارا سسٹم چل رہا ہے، یعنی ٹاورز ٹو سیل، سیل ٹو ٹاورز. انرجی، یہ انرجی آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو نا تھکا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے فالس فٹیگ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آنکھوں پہ سٹرین آتا ہے، اس وجہ سے کندھوں پہ دباؤ آتا ہے، سروائکل پہ دباؤ آتا ہے، آپ کے برین سیلز ویک ہونے کی وجہ سے آپ کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں. سینکڑوں بیماریاں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو یہ کرتا کیا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو اس انرجی کو وائپ آؤٹ کرتا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو میٹرائڈ ملے یا نہ ملے، لیکن لاوا سٹون آسانی سے مل جاتا ہے، اوریجنل لاوا سٹون مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوریجنل لاوا سٹون لیں، اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھیں، تو ایسے کر کے اس کو نا اپنے ہاتھ کے اوپر پھیرنا شروع کریں. 10-20 مرتبہ پھیریں گے، آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی چیزیں تو جو ہے نا وہ کم ہونی شروع ہو گئی. یعنی آپ کو درد ہو رہی ہے، آپ نے وہ لاوا سٹون پکڑا، ایسے کر کے اپنی وہ درد والی جگہ پہ پھیرنا شروع کیا، تھوڑی دیر بعد آپ کی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو. وہ کیا کرتی ہے، وہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز پہ پریشر کم کر دیتی ہے. برین اینڈ ہارٹ نیورونز پہ پریشر کم کرتی ہے، آپ کا بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے، آپ کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں، آپ کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. دس از ناٹ دا میجک، یہ جادو وادو کوئی نہیں ہے، یہ پیور سائنس ہے. بالکل. یہ اگر کرنا شروع کر دیں بہترین ہے. یہ ہے کائنات بات کرتی ہے، کائنات بول کے نہیں بتاتی، سمبلز کو بتاتی ہے. آپ نے اس کی بات سننی ہے، اس کے سمبلز کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. سمجھ لیں گے تو کامیاب ہے، نہیں سمجھیں گے تو جو ہے ایسے پھر ہوتے رہنا ہی. بالکل ہے سر، اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. جتنا میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر اس کو سمجھ جائیں تو یہ 2 چیزیں ہیں صرف جن کا میں نے اس وقت ذکر کیا ہے، ایک میٹرائڈز کا، ایک لاوا سٹونز کا. ٹھیک ہے. لاوا لاوا سٹونز اپنے گھر میں، اپنے آفیسز میں رکھ دیں. ٹھیک ہے. اوریجنل لاوا سٹونز وہ مختلف کلر شیپس میں آتے ہیں، یا میٹرائڈ کا ذرہ ایسا بھی چھوٹا سا بھی ذرہ نکل جائے، کیونکہ اتنی دنیا 7.5 ارب 8 ارب لوگ ہیں، تو ان ساروں کو کہاں سے میٹرائڈ لائیں، ان زمین نو اگلا دی. تو اس کے لیے پھر ہوا کہ جتنے ہیں اس کا ذرہ بالکل چھوٹا سا پاؤڈر نما ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ کام کر جاتا ہے. بالکل. اس کو سمجھیں. یہ کائنات آپ سے بات کرتی ہے، یہ جو میٹلز کی بات کرتے ہیں، یہ جو سٹونز کی بات کرتے ہیں، یہ کائنات انہی کی شکل میں تو بات کر رہی ہوتی ہے. آپ نہیں سنتے. اب فرض کیا کہ جی اپنا چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا، تو اس میں چمگادڑ کا قصور ہے نا، سورج کا تو نہیں. تو ہم اگر کہتے ہیں کہ جی اے کنج ہو سکتا ہے، تو اسی پڑھیا ہی نہیں. بالکل. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. ایسے ہی. اب جو ہے نا ایک سورج اندھا ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہزاروں چمگادڑیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں. بالکل. کیونکہ اس نے تو رہنا ہے. بالکل رہنا ہے. سائنس نے، اس چیزوں نے، اس کائنات نے رہنا ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں. بالکل. بس اتنی سی بات ہے، یہ سمجھ لیں تو اللہ آپ سے تو بات کر ہی رہا ہے، آپ سن نہیں رہے. اللہ ہی کا مظہر کائنات ہے نا. یہ کائنیٹک انرجی اور کیا، یہ کائنیٹک انرجی کائنات کی سب سے بڑی انرجی. بالکل سر، اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب، جانے سے پہلے ناظرین، آنے والی ویڈیوز میں ایک ٹاپک پر آپ لوگوں کے اکثر کمنٹس آتے ہیں، اس پر بھی میں ڈسکشن کروں گا، روحانیت کے متعلق. جاتے جاتے میں ایک تھوڑا سا بالکل شارٹ 1 لائنر جعفری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان جیسے کائنات انسان سے باتیں کرتی ہے، اس طرح روحانیت میں انسان موکلات اور فرشتوں سے بھی باتیں کر سکتے ہیں. سر، میں نے ابھی جہاں سے یہ ویڈیو شروع کی وہاں سے کہ ان سب نے انسان کو سجدہ کیا ہوا ہے. اگر انسان اپنے شرف پہ قائم ہے تو کمیاں دی ضرورت نہیں ہے مالکاں نال گلا نہ کرن. لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیس آ جاتے ہیں کہ کمی مالکوں پہ حاوی ہوئے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. انسان اپنے انسانیت کے مقام پہ رہے، ان کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاتھ ڈال جائے. بالکل ٹھیک ہے. انسان انسانیت کے مقام پر قائم رہے، اور یہ کیسے رہے گا، اور روحانیت کے متعلق میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں جعفری صاحب سے ڈسکس ضرور کروں گا. امید ہے آج کا جو ٹاپک تھا آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی سوالات ہیں اس ٹاپک کے متعلق، یا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر بات کی جائے،
تو میں انشاءاللہ جعفری صاحب سے اس موضوع پر بھی بات کر لوں گا. آپ لوگ فیڈ بیک اپنا کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. جعفری صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.